اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا تو ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، قربانی کرنا سنت ہے اور میں اسے ترک کرنا پسند نہیں کرتا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد پہلے دن یا قربانی کے دنوں میں بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ میں سے کسی جانور کو شرعی طریقے پر بطور قربانی و تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ شہر ہو یا گاؤں ہو، نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کا صحیح عقیدہ، مسلمان، کتاب و سنت ہونا اور شرک، کفر و بدعات سے پاک ہونا ضروری ہے، اور جس کا عقیدہ خراب ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن، حدیث اور اجماع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت اپنے ایمان و عمل کا خاص خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو اسے اپنے بال اور ناخن تراشنے سے رک جانا چاہیے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کو یکم ذو الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال نہیں کاٹنے چاہیے اور ناخن بھی نہیں تراشنے چاہیے۔ ناظرین، اگر کسی کا ناخن ٹوٹ جائے یا ایسی خرابی ہو جائے کہ ناخن تراشنا ضروری ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ اجماع سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے صرف مادہ جانور یعنی دودھ دینے والا قربانی کے لیے ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن تم ناخن اور بال کاٹ لو، مونچھیں تراش لو اور شرمگاہ کے بال مونڈ لو تو اللہ کے ہاں یہ تمہاری پوری قربانی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اگر یکم ذو الحجہ سے لے کر نماز عید تک بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ تراشے تو اسے پوری قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر خلوص نیت سے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ کس قسم کے جانور کی قربانی کرنی چاہیے اور اس کی کیا شرائط ہیں، مختلف فکروں اور نمبروں کی صورت میں اس کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، قربانی صرف مسنہ یعنی دوندے جانور کی ہی جائز ہے، اور اگر تنگی کی وجہ سے دوندانہ مل سکے تو پھر بھیڑ دمبے کا جزا 1 سال کے دمبے کی قربانی جائز ہے۔ تنگی سے مراد صرف یہ ہے کہ مارکیٹ اور منڈی میں پوری کوشش اور تلاش کے باوجود دونداں جانور نہ مل سکے۔ جن 4 جانور کی قربانی جائز نہیں ہے ان کی تفصیل میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، واضح طور پر کانا جانور کا ہونا۔ نمبر 2، واضح طور پر بیمار ہونا۔ نمبر 3، واضح طور پر لنگڑا ہونا، اور نمبر 4 پر بہت زیادہ کمزور جانور جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، قربانی کے جانور میں آنکھ اور کان دیکھیں۔ اس پر اجماع ہے کہ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ قربانی والے جانور میں معمولی نقص معاف ہے۔ ناظرین، اگر کسی جانور کے سینگ پر معمولی رگڑ ہو یا اس کے اوپر والی ٹوپی ٹوٹ گئی ہو تو امام سعید بن حسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ روایت کی روح سے اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کی کھالیں مسکین لوگوں میں تقسیم کر دیں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے ثابت ہے۔ ذبح کرنے والے یا قصاب کو اجرت میں قربانی کی کھالیں دینا جائز نہیں ہے،
اور اسی طرح اجرت میں قربانی کا گوشت دینا بھی جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ قربانی کا سارا گوشت خود کھانا یا ذخیرہ کر لینا جائز ہے، اور اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریب مسکین لوگوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں دوستوں کے لیے مخصوص کرنا بھی جائز ہے، بلکہ یہ بہتر عمل ہے۔ بکری اور دمبے بھیڑ کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن گائیں، بیل اور اونٹنی میں 7 حصے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور ایک حسن روایت سے اونٹنی میں 10 حصوں کا بھی ثبوت ہے۔ صرف مسلمانوں کے ساتھ مل کر 7 یا 10 حصوں میں شراکت ہو سکتی ہے، اور اہل بدعت، گمراہ و فضال مفصل لوگوں کے ساتھ مل کر کبھی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ایسے گمراہوں کے کسی عمل کا کوئی وزن ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے تمام اعمال ہباً منصوراً کر کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو قربانی کے بارے میں کئی متفق مسائل فقرات کی صورت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، جانور کو ذبح کرتے وقت تسمیہ و تکبیر بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں صرف بسم اللہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ نمبر 2، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے، اس کے علاوہ گھر کے دوسرے افراد بھی قربانیاں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں، لیکن میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا سارا گوشت اور کھال وغیرہ صدقہ کر دے۔ نمبر 4، قربانی کا جانور پہلے سے خرید کر اسے کھلا پلا کر موٹا کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، عیدگاہ میں قربانی کرنا جائز ہے، اور عیدگاہ کے باہر مثلاً اپنے گھر میں یا گھر سے باہر وغیرہ میں قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 6، قربانی کا جانور خود ذبح کرنا سنت ہے، اور دوسرے سے ذبح کروانا بھی جائز ہے۔ نمبر 7، اگر مسنون یا نفلی قربانی کا جانور گم ہو جائے تو جانور کے مالک کی مرضی ہے کہ دوسرے جانور لے کر قربانی کرے یا قربانی نہ کرے۔ نمبر 8، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے جانوروں میں ایک کانی اونٹنی دیکھی تو فرمایا، اگر یہ خریدنے کے بعد کانی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کر لو، اور اگر خریدنے سے پہلے یہ کانی تھی تو اسے بدل کر دوسری اونٹنی کی قربانی کرو۔ ثابت ہوا کہ اگر قربانی کا جانور خرید لیا جائے اور اس کے بعد اس میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 9، اگر قربانی کا ارادہ رکھنے والا کوئی شخص ناخن یا بال کٹوا دے اور پھر قربانی کرے تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ نمبر 10، اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کی جائے تو ذبح کرتے وقت اس آدمی کا نام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے۔ نمبر 11، خصی جانور کی قربانی جائز ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ نمبر 12، اگر کسی آدمی کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہوا ہے تو وہ کئی قربانیاں کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس عمل سے غربا و مساکین اور عام مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 13، گائے کا گوشت کھانا بالکل حلال ہے، اور کسی قسم کی کسی بیماری کا کوئی خطرہ نہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا گوشت مثلاً گائے، بکری اور بھیڑ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے شامل کر دینا جائز نہیں، اور یاد رہے کہ عقیقے میں صرف بکرا، بکری یا بھیڑ، دمبے ذبح کرنا ہی ثابت ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 عقیقہ علیحدہ کرنا چاہیے اور قربانی علیحدہ کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی تعلیمات سے منور کرتا ہے۔ انہی احکام میں سے ایک اہم عمل قربانی ہے، جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی عملی تصویر ہے۔ اس عمل کا پس منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بے مثال قربانی ہے جس میں انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی نیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جذب اطاعت کو قبول کر کے دمبا نازل فرمایا۔ قربانی کا عمل دین اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق قربانی واجب ہے، جبکہ فقہ شافعی
جبکہ فقہ شافعی، مالکی اور حنبلی اسے سنت موقدہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے قربانی کی اہمیت اور ترک کرنے پر وعید ظاہر ہوتی ہے۔ قربانی ان افراد پر واجب ہوتی ہے جو بالغ، عاقل، مقیم اور صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال ہو۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ شخص مقروض نہ ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا مال موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور تقویٰ کا اظہار ہے۔ یہ محض گوشت کھانے یا بانٹنے کا عمل نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں فرمایا گیا، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیت اور خلوص کی اہمیت ہے، نہ کہ صرف ظاہری عمل کی۔ قربانی کا عمل 10 ذو الحجہ سے شروع ہو کر 12 ذو الحجہ تک جاری رہتا ہے۔ ان دنوں کو ایام نحر کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل وقت 10 ذو الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ وہ صرف گوشت ہے، قربانی نہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ قربانی نماز کے بعد ہی کی جائے۔ قربانی کے لیے مخصوص جانوروں کا انتخاب بھی شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ، گائیں، بھینس، بکری، دمبا یا چھترا استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان جانوروں کی عمر کی بھی حد مقرر ہے، مثلاً اونٹ 5 سال کا، گائیں یا بھینس 2 سال کی، بکری یا بکرا 1 سال کا، اور اگر دمبا یا چھترا 6 ماہ کا ہو اور بکری کی طرح معلوم ہو تو وہ بھی قابل قربانی ہے۔ جانور صحیح، تندرست اور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جو لنگڑا ہو، اندھا ہو، کان یا دم کٹا ہوا ہو یا بیمار ہو۔ قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا شخص چھری تیز کرے تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر کہا جائے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر بغیر تسمیہ کے جانور ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح کرتے وقت 3 رگیں کاٹنا ضروری ہے، ہوا کی نالی، خوراک کی نالی اور دونوں شاہ رگیں۔ اگر یہ تینوں نہ کٹی تو ذبح شرعی نہیں ہوگا۔ قربانی کے وقت دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں یہ جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ اگر کسی کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو تو نیت میں اس کا نام لینا بہتر ہے، مثلاً یہ قربانی میں اپنے والد کی طرف سے کر رہا ہوں۔ نیت دل کا عمل ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں لیکن کہنا بہتر ہے۔ قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم کے حوالے سے شریعت نے بہترین اصول بیان کیے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ خود کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء و مساکین کے لیے۔ یہ عمل انسان میں سخاوت، محبت اور ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو سارا گوشت بھی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن سارا گوشت خود رکھنا بھی جائز ہے۔ قربانی صرف مردوں پر ہی نہیں بلکہ عورتوں پر بھی واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہوں، عورتیں خود بھی قربانی کر سکتی ہیں یا کسی کو وکیل بنا سکتی ہیں۔ اگر عورت کو ذبح کرنا آتا ہو اور شرعی احکام کی پابندی کرے تو خود جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی خواتین کے ذبح کرنے کا ذکر موجود ہے۔ آج کل اجتماعی قربانی کا رواج بھی عام ہو چکا ہے، جہاں مختلف لوگ مل کر گائیں یا اونٹ خریدتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ عمل شریعت کے مطابق ہے، بشرطیکہ یہ شریک کی نیت قربانی ہو۔
اگر کسی شریک کی نیت صرف گوشت لینا ہو تو اس کے حصے کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح آن لائن قربانی بھی اس صورت میں جائز ہے جب آپ کا نمائندہ ادارہ معتبر ہو اور وہ شرعی طریقے سے قربانی کرے۔ قربانی میں بعض لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، جیسے کہ عیب دار جانور خریدنا، ذبح کے وقت بسم اللہ نہ کہنا یا عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا۔ یہ سب عمل شریعت کے خلاف ہیں اور ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے عمل کو محض ایک سماجی رسم سمجھنا اس کے روحانی اثرات کو زائل کر دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی قربانی کا اصل فلسفہ ہے کہ دنیاوی خواہشات، مال، اولاد اور انا کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ تقویٰ، اخلاص، احسان، محبت اور اطاعت کے جذبے کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عظیم عبادت کو اخلاص، شوق اور صحیح طریقے سے انجام دیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو تو ہمیں اس کے تمام شرائط و آداب کا علم حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک معمولی سی کوتاہی بھی ہمارے عمل کو ضائع کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عبادت کو علم، شعور، اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ قربانی ہمیں دوسروں کا احساس کرنا سکھاتی ہے، غریبوں کو خوشی دینے کا موقع فراہم کرتی ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ جب ایک غریب خاندان کو گوشت ملتا ہے، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات کی عملی مثال بن جاتی ہے۔ لہٰذا قربانی کے عمل کو محض ایک ظاہری رسم نہ سمجھیں، بلکہ اس کی اصل روح کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اصول کے لیے اسے خالص نیت کے ساتھ انجام دیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے اور یہی ابراہیمی ورثہ ہے جسے ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ ناظرین، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، چغلی کھانے اور ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اعمال اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔